السلام علیکم دوستوں، آج ہم اپنے یہ تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہمارے اس بزم میں بہت ہی یونیک مہمان ہمارے ساتھ ہیں جن کا نام ہے رضوان طفیل۔ ان کا میں چھوٹا سا آپ کو انٹرو میں دیتا چلوں، اور ان کا جو انٹروڈکشن میں دوں گا وہ دو حصوں میں ہوگا۔ ایک تو ان کی تعلیمی قابلیت میں مینشن کرنا ضروری سمجھوں گا، اور دوسرے ان کا کام۔ تو یہ بہت ہی پیارے دوست ہیں ہمارے۔ انہوں نے شروع میٹرک جو ہے وہ پی اے ایف سے کیا، پی اے ایف ماڈل اسکول کراچی کے اندر ٹاپرز میں رہے۔ اس کے بعد ڈی جے سائنس کالج، اس کے بعد این ای ڈی سے انجینئرنگ، پھر آئی بی اے، اس کے بعد شکاگو بوتھ یونیورسٹی سے انہوں نے جو ہے ماسٹرز، اور ایک اور ماسٹرز ایم پی اے جسے آپ کہو گے ڈگری کو، وہ ہارورڈ کینیڈی اسکول سے۔ تو یہ دنیا کی بہترین انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں سے یہ فارغ التحصیل ہیں۔ جہاں تک ان کے کام کی بات کہیں، بہترین آرگنائزیشنز میں کام کیا ہوا ہے۔ ان کا جب بھی سی وی دیکھو لنکڈ ان کے اوپر تو نئی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اس لیے آج یہ پاکستان کے وزٹ کے اوپر تھے، بہت ہی شارٹ وزٹ کے اوپر، مگر ان کی محبت کہ انہوں نے ٹائم دیا اور ایگری کیا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور ہمارے ناظرین کو اپنی بات سے یہ بتائیں گے نئی چیزوں کے بارے میں، کس طرح کام ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا۔ اور یہ نئی چیزیں جیسے مثال کے طور پہ انووو اکنامکس، یہ کبھی میں نے نام نہیں سنا تھا، مگر ان کے سی وی کے اوپر، ان کے پروفائل کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں خوش آمدید کہتا ہوں رضوان کو، اور ان سے بات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ رضوان۔ کامران بہت بہت شکریہ بلانے کا، وقت کا بہت بہت شکریہ۔ رضوان میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ پوری دنیا کے بہترین انسٹیٹیوشنز میں آپ نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد آپ نے گورنمنٹس کے ساتھ کام کیا، مختلف گورنمنٹس کے ساتھ کام کیا۔ آپ کے پروفائل دیکھو تو وہاں پہ نظر آتا ہے مجھے کہ 5 لاکھ لوگوں کو آپ نے، ٹیچرز کو آپ نے تعلیم دی، آپ نے 10,000 جو ہے گورنمنٹ ملازمین کو جو ہے وہ، یہ کیا تھا ذرا بتائیں گے آپ؟ جی بالکل۔ یہ آپ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں یہ تقریباً 2003 سے لے کے 2013 تک میں نے مائکروسافٹ کے ساتھ کام کیا، اور مائکروسافٹ میں میں جو ایجوکیشن کا جو ورٹیکل ہے اس کو لیڈ کرتا تھا مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ کے لیے۔ تو اس میں ہم جو بہت سارا جو کام کرتے تھے، اس وقت ہمارا جو بیسک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ دنیا بدل گئی ہے، ہمیں ٹیکنالوجی کو ایجوکیشن کے سلسلے میں لے کے آنا چاہیے۔ لیکن اگر ٹیکنالوجی لے کے آئیں کلاس روم میں تو اس سے سب سے بڑا جو بیریئر ہوتا ہے وہ ایکچولی ٹیچر ہوتا ہے، کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ اس کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اس سے میرا کام ختم ہو جائے گا ایک طرف، دوسری طرف انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ٹیکنالوجی کو کس طرح کلاس روم میں استعمال کیا جائے۔ جب ہم بات کریں ٹیکنالوجی کو کلاس روم میں استعمال کرنے کی تو لوگ یہ غالباً یہ سوچتے ہوں گے کہ اچھا لوگ بچوں کو کیسے سکھایا جائے کہ وہ کمپیوٹر یوز کریں یا ماؤس استعمال کریں۔ جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن تو ہمارا خیال ہے کہ ٹیکنالوجی ایک پورا جو ایجوکیشن پروسیس ہے اس کا انٹیگرل پارٹ بن جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے مثال کے طور پہ اگر بچوں کو کہا جائے کہ آج ہم جیوگرافی میں آسٹریلیا کے بارے میں پڑھیں، تو میں اور آپ جب اسکول میں تھے تو ایک ٹیچر آ جاتے تھے اور وہ پھر ایک نقشے پہ آسٹریلیا دکھاتے تھے، اور پھر ہم بیٹھ کے سنتے تھے اور وہ لیکچر دیتے تھے کہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے، یہاں پہ یہ ہوتا ہے۔ پر اگر ہم اس کو فلپ کریں اور اسٹوڈنٹ لیڈ ماڈل لے کے آئیں جہاں پہ، اور یہ اب میرے اور آپ کے بچے جو ہیں وہ اس طرح کی ایجوکیشن پروسیس میں سے گزر رہے ہیں، جہاں پہ ٹیچر کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ، ایک ٹیزر اسائنمنٹ دیتے ہیں کہ آپ جائیے اور کلاس میں آنے سے پہلے کچھ ریسرچ کر کے آئیے کہ آسٹریلیا کیا ہے۔ تو بچے گوگل پہ گئے، جو کچھ بھی انہوں نے کیا، انسائکلوپیڈیا ہے تو اس پہ سے دیکھا، کچھ نے ٹائم لگایا، کچھ نے سرسری طور پہ اس کو دیکھا، اور وہ
وہ جو انفارمیشن ہے وہ کلاس میں لے کے آئے. اس ماڈل کو ہم کہتے ہیں فلپڈ کلاس روم, کیونکہ بجائے اس کے کہ ٹیچر جو ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے آپ کو لیکچر کرے, اسٹوڈنٹس آر آلریڈی کمنگ ان ود دیئر ایٹ لیسٹ بیسک نالج, اور جب وہ کانورسیشن شروع ہوتی ہے تو ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ وہ پوری کانورسیشن کو گائیڈ کرے. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پڑھانے کا ایک پوری طرح سے یونیک اور نیا انداز ہے. تو جب ہم نے مائکروسافٹ کے ساتھ یہ کام شروع کیا تو ون آف دا تھنگز دیٹ وی وانٹیڈ ٹو ڈو واز کہ ہم ٹیچرس کو اور پرنسپلس کو یہ سمجھا سکیں یا ان کو ساتھ لے کے چلیں کہ یہ ایک پڑھانے کا ایک بہت ہی نیا طریقہ ہو سکتا ہے. تو اس کام میں ہم نے اکراس مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ بہت پروگرامز کے تھرو منسٹریز کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے ٹیچرز کو ٹرین کیا, اسکول پرنسپلز کو ٹرین کیا کہ وہ ٹیکنالوجی کو اپنی کلاس روم کی پریکٹس میں کیسے لے کے آئیں. اور پھر اسی کا ایک جو سلسلہ آگے بڑھا تو پھر ہم نے اسی طرح کا کچھ پروگرام جو تھا وہ گورنمنٹ امپلائیز کے لیے بھی کیا تھا کہ اور مقصد یہ تھا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ صرف ایک کمپیوٹر نہ ہو ڈیسک پہ, بلکہ وہ گورنمنٹ امپلائیز کو بھی انیبل کرے کہ وہ دیکھ سکیں کہ دنیا بھر میں اور کیا ہو رہا ہے, دنیا بھر میں کس طرح کے ماڈلز استعمال کر رہے ہیں, ان میں سے کون سے ماڈلز وہ اپنے کام میں لے کے آ پائیں. تو رضوان, یہ جو افریقہ کا آپ نے ذکر کیا, تو افریقہ کے اندر آپ کو کوئی ہرڈلز آئیں کہ نئی چیز انوویشن آ رہی تھی, گورنمنٹ ہرڈلز, بیوروکریٹک ہرڈلز, افریقہ کی نام آتا ہے, بات آتی ہے تو کرپشن والا معاملہ آتا ہے, تو ان سب چیزوں کو کس طرح آپ نے ٹیکل کیا؟ بالکل بہت اچھا سوال ہے. جب افریقہ کی بات کریں تو تھوڑا سا کانٹیکس دینا ضروری ہوگا. 2006 میں نے ٹیک اوور کیا ایز دا ریجنل ڈائریکٹر آف مائکروسافٹ فار افریقہ, تو سب سہارن افریقہ. تو میری ٹیم جو تھی وہ پورے افریقن کانٹیننٹ پہ پھیلی ہوئی تھی اور ہم کام تمام ملکوں میں کرتے تھے. آپ کو معلوم ہوگا کہ افریقہ, ہم ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ افریقہ میں یہ پرابلم, بٹ افریقہ بھی یونیک جو ریجنز ہیں اور یونیک کنٹریز جو ہیں ان کی بہت اپنے ہسٹریز ہیں, اپنے پرابلمز ہیں. ٹھیک, تو مثال کے طور پہ روانڈا اپنی ایک لوگ جانتے ہیں کہ سول وار میں سے نکل کے آیا, لوگ شاید کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ روانڈا کی ایک بہت رچ ہسٹری ہے. اپنی کنیا روانڈا ان کی اپنی لینگویج, لیکن انگریزی اور فرینچ دونوں بولتے ہیں. اگر اس سے تھوڑا سا آپ ویسٹ کی طرف جائیں تو آپ انگولا پہنچ جائیں گے. انگولا میں پوری ایڈمنسٹریشن پورچوگیز میں. انگولا سے تھوڑا سا نیچے جائیں تو نمیبیا پہنچ جائیں, پوری ایڈمنسٹریشن روڈ سائنز جرمن میں ہے. ویسٹ افریقہ کی طرف چلے جائیں تو فرینچ. تو اب وہ ان سب کے اپنے جو کالونائزرز تھے, جی جو کالونائزرز تھے وہ بھی لے کے آئے, اور جو ممالک تھے ان کے اپنے بھی انڈیویجول کیریکٹرسٹکس تھے. تو اس کی وجہ سے میرے خیال میں ہمیں یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ افریقہ کے بھی یونیک ریجنز ہیں, اور ان میں ہر طرح مطلب ان میں کام کرنے کا پھر آپ کو ڈھنگ ذرا سا سیکھنا پڑتا ہے. ایک چیز میں ضرور کہوں گا وہ یہ کہ جو پاپولر نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ افریقہ میں کرپشن بہت ہے, کام کرنا بہت مشکل ہے. نائیو تو نہیں ہوں میں, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ میرے خیال میں مجھے وہاں پہ کام کرنے والے لوگ زیادہ ملے بجائے کام سے اپنا پرسنل فائدہ اٹھانے والے. کینیا ہو, نائجیریا ہو, وہ لوگ بھی تھے جو کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس سے ہماری جیب کو کیا فائدہ ہوگا, لیکن وہ لوگ بھی تھے جو کہ سسٹم سے لڑنا چاہ رہے تھے اور ٹیکنالوجی کو اس پروسیس میں لے کے آنا چاہ رہے تھے. تو اٹس اے مکس بیگ. ہمارے نہ صرف افریقہ میں, ایشیا میں بھی یہی ہے. جہاں پہ آپ جائیں گے وہ لوگ بھی ملیں گے جو کہ صرف اپنے لیے اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں, اور جی بالکل, اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور وہ بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ضرور یاد رکھنا پڑے گا. اچھا رضوان, ہم نے انوویشن کی بات کی اور آپ کا کام اور سبجیکٹ
سارا یہ انوویشن کے اوپر ہے, نئی ٹیکنالوجی آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں چیزوں کے اندر. ابھی آج کل بہت زور ہے اور بہت باتیں ہو رہی ہیں چیٹ جی پی ٹی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی, اور ظاہر ہے آپ اکنامکس کے بھی آپ نے پڑھا بھی پڑھایا بھی, اور آپ پوری دنیا کا ایکسپوجر آپ کو. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہی ہے, اور ابھی آپ نے اپنی بات کے اندر کہا کہ دنیا چینج ہو گئی, دنیا چینج ہو رہی ہے, تو یہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں یہ ہیلپ فل ہوں گی ہیومینٹی کے لیے؟ یہ کوئی سسٹمز اور کوئی جو ہیومینٹی ہے اس کو کوئی آرام دیں گی یہ چیزیں, یا سب ایسے ہی چلتا رہے گا, صرف جو ایک پریولیج طبقہ ہے اس کو فائدے ہی ہوتے رہیں گے, اور جو ماسز ہیں ان کے لیے بھی یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا یہ چیٹ جی پی ٹی یہ کوئی فائدے مند ہوں گی یا کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیں. تو یہ میرے خیال میں بہت ہی سینٹرل سوال ہے, بہت اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور لوگ سوچ رہے ہیں. نہ صرف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بلکہ اس وقت کئی سارے پروفیسرز ہیں جن کا کام ہے ایٹ دی انٹرسیکشن آف انوویشن اینڈ سوشل انیکوالٹی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس نے سوشل انیکوالٹی جو ہے اس کو اور زیادہ کر دیا ہے. دیکھیے اس وقت لوگوں کے جو کیلکولیشنز ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت بلینئرز ہیں, اور بلینئرز ٹھیک ہے وہ بھی ہیں جنہوں نے انہیرٹ کیا ہے, بٹ بہت سارے وہ ہیں جو کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے. تو کسی کی جیب میں پیسہ گیا ہے تو کچھ لوگوں کی جیب میں سے پیسہ گیا بھی ہے, رائٹ. جو بلو کالر ورکرز ہیں یو ایس میں اس وقت جو سوشو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے امریکہ میں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا لو مڈل کلاس تھا یا مڈل کلاس تھا وہ وائپ آؤٹ ہو گیا. آپ کے پاس بہت ویلتھی لوگ ہیں اور بہت غریب لوگ. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی میں جو کام ہو رہا ہے وہ لوگ ہمارے سیکٹر میں کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی از لیڈنگ ریگولیشن. مطلب یہ کہ گورنمنٹ جو اس کے بارے میں سوچے گی کہ کیا لاز لے کے آنے چاہیے, اس ٹیکنالوجی کو کیسے ریگولیٹ کرنا چاہیے, ٹیکنالوجی اس سے بہت زیادہ آگے ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بذات خود ایک ایسا سبجیکٹ ہے, اس میں ریگولیشن اور سیف ریگولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہمیں ضروری ہے کہ گورنمنٹ اس سے بہت آگے بڑھے اور وہ رولز لے ڈاؤن کرے کہ کس طرح کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اپلیکیشنز الاؤڈ ہوں گی, کون سی نہیں ہوں گی. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ملٹری اپلیکیشنز میں تقریباً 20 سال سے استعمال ہو رہی ہے, اور وہ ڈیسیژنز بھی کر رہی ہے جس کو یہ کہتے ہیں کل ڈیسیژنز. مطلب یہ کہ جی یہ ایک تھریٹ ہے اور اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے, وہ ڈیسیژنز بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے لیے جا رہے ہیں. اب یہی ایک بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں آسانی بھی ہوئی ہے, بہت ساری چیزوں میں رسک ہے کہ جو انیکوالٹی ہے, ریشل انیکوالٹی پرٹیکولرلی امریکہ میں, وہ اور مزید خراب ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ وہاں پہ یو ایس میں بہت پریڈکٹیو پولیسنگ ہوتی ہے. پریڈکٹیو کا مطلب یہ کہ آپ نے ٹرینڈز دیکھے پچھلے 10 سال کے اور دیکھا کہ اچھا کرائم کس جگہ پہ ہوتا ہے, اچھا تو اس کا مطلب ہے ہمیں پولیس مین زیادہ یہاں پہ بھیجنے چاہیے. اچھا کون کرتا ہے, اچھا یہ بھی دیکھ لیے. انفارچونیٹلی کیونکہ آپ کے پاس امریکہ میں یا تو پولیسنگ اس طبقے کی زیادہ ہوتی ہے, اور ٹھیک ہے مان لیا کہ ان کے دوسرے بھی پرابلمس ہیں, بٹ کرائم انفارچونیٹلی ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو اس میں دی بلیک کمیونٹی از اوور ریپرزینٹیڈ. انفارچونیٹلی پریڈکٹیو پولیسنگ ماڈلز اگر آپ لے کے چلیں جس میں کہ اس چیز کا نہ خیال رکھا جائے تو ان کی پریڈکشن ہوگی کہ ہر کالا آدمی جو ہے یہی رائٹ. تو پولیسنگ سرکلز میں وہاں پہ دیر از اے ڈبیٹ اراؤنڈ بلیک پیپل بینگ ٹریٹڈ ویری ویری انفیئرلی, اور وہ یہ رسک ہے کہ اگر پریڈکٹیو پولیسنگ ہوئی تو یہ جو حالات ہیں یہ اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے
کہ جو ماڈلز ہیں وہ ڈیٹا پہ ٹرینڈ ہوتے ہیں. تو اگر آپ ڈیٹا اس طرح کا اس کو فیڈ کریں گے تو وہ آپ کو رزلٹ بھی وہی دے گا. میں نے تقریباً 3 سال کام کیا تھا ایک آرگنائزیشن کے لیے جو موزیلا فاؤنڈیشن کہلاتی ہے. موزیلا فاؤنڈیشن جو ہے وہ یہ فائر فاکس جو براؤزر ہے اس پہ کام کرتی ہے. اس کے انڈر میں نے ایک پروگرام بلڈ کیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں رسپانسبل ٹیکنالوجی. اور رسپانسبل ٹیکنالوجی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس وقت جو ہم ڈیسیژنز لے رہے ہیں اگلے 5 سال میں یہ ہو سکتا ہے کہ دے آر لیئنگ دا گراؤنڈ ورک فار دا نیکسٹ سینچری. تو اس وقت ڈیسیژنز لینا, ہم کس طرح کے ڈیسیژنز لے رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ڈیٹا سیٹس یوز کریں گے جو کہ کسی بھی الگوریدم کو ٹرین کریں گے تو اس کے بارے میں کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے کہ وہ ڈیٹا کی وجہ سے ماڈل جو ہے وہ آپ کو غلط آنسر نہ دے. دوسری طرف جو ماڈل آپ بنائیں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ماڈلز جو آپ بنائیں گے وہ ماڈلز بھی آپ کیسے انویسٹیگیٹ کریں کہ وہ بھی اپنا بائس نہ لے کے آئیں. تو یہ جو پوری کہانی ہے چیٹ جی پی ٹی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, یہ اس میں بہت کام کرنے والا ہے. بیکاز اگر نہ کیا گیا تو یہ بہت سوشلی ڈسٹرکٹیو ہو سکتا ہے. لوگ بہت بات کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹیو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ روبوٹس ہوں گے جو ہمیں مار دیں گے, اور یہ وہ چلیں اگر وہ پلانٹ کو وہ اگر نہ بھی ہوا تو اگر وہ جو فائنینشیل ریسورسز ہیں اگر انہوں نے وہ زیادہ سے زیادہ پل کرنا شروع کر دی تو اس کا بھی جو نیگیٹو ایفیکٹ ہے وہ ہماری سوسائٹیز پہ پڑے گا. تو اس کے بارے میں بہت سوچنے کی ضرورت ہے اور بہت کام, اچھی بات یہ کہ بہت کام ہو بھی رہا ہے. اچھا رضوان, ابھی یہ تو ابھی ہم نے بات کی اے آئی کے اوپر. میں آپ کو جانتا ہوں, آپ کی جس طرح نظر ہے ادب کے اوپر بھی, سوشو اکنامک ماڈلز کے اوپر بھی, اور آپ سے اکثر بات بھی ہوتی رہی ہے. سسٹمز ہیں جن کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں, سوشلسٹ سسٹم ہے, کیپٹلسٹ سسٹم ہے. آج سوشلزم کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا, کہیں پہ کمیونسٹ سوسائٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو جو لوگ اس سسٹم کو چاہیں نہ چاہیں ہم اسی سسٹم میں سانس لے رہے ہیں. تو مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے, بڑے سے بڑی آپ یونیورسٹیز کے اندر پڑھ چکے ہو, پڑھا چکے ہو, یہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر کیا سیلف ڈسٹرکشن آپ کو کہیں نظر آتی ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں اس وقت میں بھی ہم ڈسٹرکشن کے جو پروسیس ہے اس میں سے گزر رہے ہیں, اس کو ہم لیو آؤٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں پچھلے 5 سالوں میں جو ہم نے ایکسٹریم انیکوالٹی دیکھی ہے اور جو انیکوالٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اور بڑھتی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے ایٹ سم پوائنٹ آئی ہوپ کہ جو میرے اور آپ کے بھائی لوگ وہ اپنی آنکھیں کھولیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ یہ جو سسٹم ہے اس کے اندر فنڈامنٹل فلاز بالکل فنڈامنٹل فلاز ہیں اور وہ سسٹینیبل نہیں ہے سسٹم. یہ سسٹم سسٹینیبل نہیں ہے. اگر آپ اس کا ایک ڈپینڈ کرتا ہے آپ سسٹم کی باؤنڈری کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. اگر آپ سسٹم کی باؤنڈری ڈیفائن کرتے ہیں, مثال کے طور پہ میں کینیڈا میں رہتا تھا بہت عرصے تک, اگر میں ڈیفائن کر لوں کہ میری سسٹم کی باؤنڈری کینیڈا ہے اور میں اس میں ایکوالٹی چاہ رہا ہوں, لیکن میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس ایکوالٹی کو کینیڈا میں پانے کے لیے میں کتنے دوسرے ممالک میں ان ایکوالٹی لے کے آ رہا ہوں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا جو دائرہ ہے اس کو کتنا بڑا کرتے ہیں. لیکن فیکٹ از کہ جب آپ پوری دنیا اور پوری کائنات کا سسٹم دیکھیں گے تو یہ جو کیپٹلسٹک سسٹم ہے اس وقت ایٹ لیسٹ اٹ از ناٹ ڈیزائنڈ دا رائٹ وے. اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. کینیڈا میں بھی ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو پروگریسو کازز پہ کام کرتے ہیں اور یہ آواز اٹھاتے ہیں. یس میں مانتا ہوں کہ اس وقت ان کا جو دائرہ اختیار ہے وہ صرف اور صرف کینیڈا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں سے کام شروع کرنا پڑتا ہے. تو کام ہے, میں پر امید ہوں کہ لوگ سوچیں گے اور سوچ بھی رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اپنا جو ہینڈی کیپ ہے ہم اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں, ایکسٹریم انیکوالٹی لے کے آ رہے ہیں.
رضوان یہ اسی کے اوپر مجھے ایک اور چیز آپ سے پوچھنا ہے کہ لوگ کام کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم اویکننگ ہوتی ہے کسی ملک کے اندر، جیسے امریکہ کے اندر آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کے اندر آکوپائی وال اسٹریٹ، یا یہ آپ کے عرب کے اندر ساری اویکننگس تھیں مختلف جگہوں کے اوپر مختلف ملکوں کے اندر، مگر رزلٹ اس کا کوئی خاطر خواہ نظر نہیں آتا. میں یہ آکوپائی وال اسٹریٹ کی بات کرتا ہوں، مطلب کوئی اس کا آؤٹ کم ویسے نظر نہیں آتا کہ کچھ ٹاپل ہو گیا ہوتا، کوئی سسٹم چینج ہو گیا ہوتا، یا عرب کے اندر بھی آپ نے ڈکٹیٹرشپ کہہ کے پبلک کھڑی ہو گئی، ٹاپل کر دی گورنمنٹ، نئی گورنمنٹ آ گئی، بات وہیں کے وہیں رہ گئی. یا اور جو اور بھی ریولوشنز ہیں، ریولوشن آیا بھی، ایران کا ریولوشن لے لیں، آیا اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں ہوا، 30 سالوں کے بعد پھر وہی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک اسٹیج تک ہم نہیں پہنچ پاتے، یا کیا کیا کہاں پہ خامی نظر آتی ہے آپ کو؟ یہ تو بہت ہی بہت بڑا سوال، بہت بڑا سوال ہے. میرے خیال میں دیکھیے، اگر ہم صرف اور صرف بات کریں امریکہ کی، تو یہ امریکہ کا جو سسٹم ہے یہ بہت سالوں سے، بہت محنت سے بنایا گیا ہے. ہارورڈ زن کی اگر آپ کتابیں پڑھیں، پیپلز ہسٹری آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، تو وہ بتائیں گے کہ کہاں پہ 1700s میں جو ڈیسیجنز لیے جا رہے تھے وہ لیبر یونین کو کرش کرنے کے وغیرہ وغیرہ. سو یہ ہسٹری بہت ہی زیادہ لمبی ہے. یہ جو ایکسپلوئٹیو نیچر ہے، استحصالی قوتیں ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. آکیپائی وال اسٹریٹ ٹائپ کی جو موومنٹس ہیں، وہ ایک پاپولر موومنٹس ہیں. یہ انرشل فورسز، انرشیا کی جو فورسز ہیں ان کے ساتھ ٹکراتی ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. بٹ شاید یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا. ایسی بہت ساری موومنٹس آئیں گی اور آ کے جاتی رہیں گی، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم جو اینڈ گول ہے اس کو نظر میں رکھیں. کچھ مومنٹری لاسز ہوں گے، کچھ مومنٹری وکٹریز ہوں گی، لیکن موومنٹ جو ہے وہ اسی ڈائریکشن میں ضروری ہے. جیسا فیض صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو علم لے کے جو ہم جہاں پہ جو بھی مارکے ہوئے، اس میں ہم جو مارے گئے ان تمام چیزوں، ہم کو یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ ہماری جو لرننگز ہیں ان کو لے کے آگے چلنے والے اور بھی آئیں گے. جو چیز اچھی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مجھے کم سے کم ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارا یوتھ ہے، جو میں نے آبزرو کیا ہے کینیڈا میں رہتے ہوئے، جو یوتھ ہے وہ اس سسٹم کو کویسچن کرتا ہے، وہ اس سسٹم کے بارے میں سوال کرتا ہے. ہم شاید بہت سمپل لوگ تھے، ہم جس سسٹم میں رہتے تھے اس کو چیلنج نہیں کرتے تھے. یہاں پہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے. جو نئی جنریشن ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ اس کو چیلنج کرتی ہے، وہ اس سے ٹکراتی ہے. تو میرے خیال میں تو دیر از ہوپ، بٹ بیکاز آف دا ینگ جنریشن، ناٹ بیکاز آف یو اینڈ می. اچھا رضوان، اچھا ہوا آپ نے یہ بات کی یہاں پہ. اور ایک اور بات بھی میں بتاتا چلوں رضوان کے لیے، مجھے ایک دم ذہن کے اندر آئی کہ رضوان کے کریڈٹ کے اوپر ایک اور چیز بھی ہے. یہ بات وے بیک 1993-97 میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے ایک پروجیکٹ ہیڈ کیا تھا ہیرلڈ گروپ آف پبلیکیشنز کے لیے، اور یہ رضوان ہیں جنہوں نے ڈیجیٹلائز کیا. آج کی دنیا کے اندر ہر اخبار جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہوا ہے. ہر آدمی، دوسرا آدمی اپنا چینل بنا کے یوٹیوب کے اوپر کر رہا ہے، مگر پہلی دفعہ یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو کام ہوا وہ رضوان طفیل کا کریڈٹ جاتا ہے، کہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کیا، اور اس پورے گروپ کی کاسٹ سیونگ کی ان کے اس پروجیکٹ کی وجہ سے 25%. تو رضوان یہ ایک دم بات ذہن میں آ گئی، تو میں نے کہا یہاں پہ میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں. رضوان آخر میں صرف یہ کہوں گا، ایک تو سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ آپ ینگ جنریشن سے ہو فالو، آپ جیسا آدمی جو دنیا دیکھا ہوا آدمی ہے، دنیا
بڑی جگہوں پہ کام کیا ہوا ہے, گورنمنٹس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, آپ سیٹسفائی نہیں ہو اس سسٹم سے, آپ ہوپ فل ہو نئی جنریشن سے, تو آخر میں صرف میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے یہاں پہ ٹائم دیا. اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کہیں پر بھی ہو, اگر لوگ پسند کرتے ہیں ہماری آج کے پروگرام کو, تو آپ ہو سکتا ہے آپ کو دوبارہ تکلیف دیا جائے, اور زوم کے اوپر ٹائم ضرور نکالیے گا, آپ کے ساتھ اور سیشن بھی کرنا چاہیں گے ہم نا. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا.